چمپا نے ٹیکسی سے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ اعظم دادا اپنا بھاری سر میرے سینے پر مارنا چاہتا تھا۔ مجھے جیسے ہی یہ اندازہ ہوا میں نے ذرا بائیں جانب پنتیرا بدل کے اس کا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کی جانب جھکا دیا۔ وہ دورہ ہو گیا کیونکہ اب اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کر سکتے تھے۔ پھر مجھے چمپا بائی نے آ کر کھینچا تو اعظم کو سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ چمپا کو اس مرحلے پر دخل نہیں دینا چاہیے تھا۔ اعظم شدت غضب میں آگے بڑھا مگر چمپا درمیان میں آ گئی۔ اعظم نے اندھے پن میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے ہاتھ چمپا کے جسم کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ چمپا کی چیخوں سے ہوش میں آیا۔ اس عرصے میں بہت سے راہگیر اکٹھے ہو گئے تھے۔ دودھ والا بھی اٹھ کر آ گیا تھا اور اعظم دادا کو روک رہا تھا۔ اعظم مغلظات بک رہا تھا۔ راہگیروں نے درمیان میں پڑھ کر مجھے اور چمپا کو ٹیکسی میں بٹھا دیا۔ چمپا منع کرتی رہی مگر میں نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ ٹیکسی کا رخ محمد علی روڈ کی جانب موڑ لے۔ چمپا صبح سے ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ محمد علی روڈ کے علاقے میں سڑک کے دونوں جانب فلیٹوں پر مشتمل کئی منزلہ عمارتیں کھڑی تھیں۔ سورج ڈوبنے کو تھا، سڑک پر اچھا خاصا ہجوم تھا۔ چمپا نے مشورہ دیا کہ ٹیکسی چھوڑ کر پیدل نور جانی کو تلاش کیا جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ شاید یہ نام اس نے پہلے بھی سنا ہے لیکن نور جانی کا چہرہ اسے یاد نہیں تھا۔ 5 سال قبل جب تو گلابے اپنے 2 ساتھیوں سمیت ہوٹل میں آیا تھا۔ ایک کا نام بولا تھا، ممکن ہے تیسرا شخص نور جانی ہو۔ ہمیں 2-3 جگہ ٹیکسی رکوانی پڑی۔ معلوم ہوا کہ نور جانی شام کو پارک میں بیٹھتا ہے۔ اس مرتبہ چمپا بھی میرے ساتھ ٹیکسی سے اتر گئی تاکہ وہ میری لگام تھامے رکھے۔ اگر نور جانی وہی شخص تھا جو گلابے کے ساتھ چمپا سے ملا تھا تو بھی اسے پہچاننے کے لیے چمپا کا میرے ساتھ ہونا ضروری تھا۔ چند قدم چل کے چمپا ٹھٹک کے رک گئی اور نقاب سرکا کے مجھ سے سرگوشی میں بولی، سنو، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس شخص سے پہلے مل چکی ہوں۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ایک بینچ پر مختصر چہرے اور لمبے قد کا ایک آدمی اکیلا بیٹھا تھا۔ نیچے سبزے پر 2 لڑکے بیٹھے ہوئے اس کے پیر دبا رہے تھے۔ میں چمپا کو کچھ فاصلے پر ٹھہرا کر آگے بڑھا۔ کیا نور جانی تم ہی ہو؟ میں نے دبے دبے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ چونک گیا، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں اضطراب پیدا ہوا۔ اس نے دونوں لڑکوں کو ٹانگے مار کر دھکیلا اور سینہ آگے کو کر کے بولا، کون ہو؟ تم ہی ہو؟ میری آواز میرے اختیار میں نہیں رہی۔ کیا کام ہے؟ اس نے حقارت سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ ضروری کام ہے۔ بولو، وہ چہرہ جھٹک کے بولا۔ یہاں نہیں، میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ادھر ہی بات کرو۔ اس نے لڑکوں کو ڈانٹ کے بھگا دیا۔ میری عقل خبت ہوگی کہ میں اس کی آنکھیں نکالنے سے پہلے فہمیدہ کے بارے میں کیا بات کروں۔ میری الجھن دیکھ کر چمپا لپکتی ہوئی آئی اور اس نے نقاب اٹھا دیا۔ مجھے پہچانتے ہو نور جانی؟ نور جانی نے آنکھیں پٹ پٹا کے چمپا کی طرف دیکھا اور کچھ بوکھلا سا گیا۔ وہ بینچ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ چمپا نے خود ہی نور جانی کی کشمکش دور کر دی۔ میں چمپا ہوں، گور کیا رہے ہو؟ میں چمپا ہوں، گور کیا رہے ہو؟ چمپا؟ اس نے حیرانی سے چمپا کا نام دہرایا۔ ہاں میں۔ ارے نور جانی، کیا گھاس کھانے لگے ہو؟ چمپا بائی کو نہیں پہچانتے تو پھر تم گلابے کو اور بولے کو بھی کہاں پہچانتے ہوگے؟ چمپا بائی، نور جانی ابھی تک اسے پہچانے کی کیفیت سے 2-4 تھا۔ ارے سب کچھ بھول گئے، وہ لڑکی یاد نہیں ہے، وہ فہمیدہ؟ نور جانی کو پھر بھی چمپا کو پہچاننے میں تامل ہوا مگر جب چمپا نے اسے ہوٹل، گلابے، بولے اور فہمیدہ کے متعلق کچھ اور اشارے دیے تو اس کا منہ کھل گیا۔ چمپا بائی؟ تم بنارس والی چمپا بائی ہو؟ ارے تم تو بالکل بدل گئی ہو، معاف کرنا، میں تو بھول گیا۔ کب آئی؟ کہاں ٹھہری؟ نور جانی کی آواز پہ ندامت اور مسرت چھائی ہوئی تھی۔ آپ کیا یہیں کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہو گے؟ کہیں بیٹھو گے بھیا؟ نہیں، آپ کی بمبئی بہت بدلی ہے نور جانی۔ وہ بات نہیں رہی۔ نہیں چمپا بائی، بتاؤ کہاں ٹھہری ہو؟ وہیں جہاں تم گلابے کے ساتھ آئے تھے، اسی دادر کے ایرانی جوکر کے ہوٹل میں۔ ہاں وہیں، اور کہاں ٹھہرتی؟ گلابے تو سالہ بہت بگڑ گیا تھا، ایک ہاتھ پڑا الٹا پڑ گیا تھا، سال سے زیادہ ہو گیا ادھر ہی ہوا کھا رہا ہے۔ چھوڑو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے، چمپا رازداری سے بولی۔ مگر چمپا بائی، اپن نے وہ دھندا چھوڑ دیا۔ وہ بھی سالہ گلابے کے کہنے میں کچھ وقت کے لیے مغز پھر گیا تھا۔ دھندا اپن کو سجا نہیں چمپا بائی۔ وہ بات نہیں ہے، چمپا سرگوشی میں بولی۔ پھر تو کوئی بھی کام ہو تمہارے لیے سر حاضر ہے، تو آج رات کو آ جاؤ۔ ٹھیک ہے چمپا بائی، نور جانی نے نیازمندی سے کہا۔ اپن ضرور آئیں گا، کھوپڑی کے بل آئیں گا۔ ذرا پان ون تیار رکھنا، تمہارے ہاتھ کا بیڑا ابھی تک یاد آتا ہے۔ انتظار کروں گی۔ چمپا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا مگر چمپا مجھے کھینچتی ہوئی ٹیکسی تک لے آئی۔ تم نے اسے ابھی ساتھ کیوں نہیں لے لیا؟ میں نے تنک کر کہا۔ رات ہونے میں دیر ہی کتنی باقی ہے، ابھی کیوں نہیں؟ میں نے غصے سے کہا۔ ابھی نہیں۔ چمپا نے پہلی بار مجھے رکھائی سے جواب دیا۔ میں خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ہوٹل واپس آ کر چمپا بستر پر لیٹ گئی اور مجھے سمجھانے لگی۔ اس کی بات بھی مناسب ہی تھی۔ پھر اس نے کھانا منگوا لیا، وہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہوگی۔ میں نے اس کے سرار پر 1-2 لقمے زہر مار کر لیے۔ میری نظریں دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ رات کے 9 بجے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھ سے اپنی بے چینی برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو نور جانی مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ چمپا اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے دروازے سے کرسی تک لائی۔ میرا جسم اکڑنے لگا۔ میں نے اپنی گردن جبرن سینے سے چپکائی۔ ادھر ادھر کی رسمی باتیں کر کے چمپا نے نور جانی کے آگے پھلوں، بسکٹوں اور چائے کا خوان سجا دیا۔
وہ بمبئی کے حالات پوچھتی رہی، پھر خاصی دیر بعد اپنے مطلب پر آئی۔ نور جانی، یاد ہے تمہیں وہ لڑکی فہمیدہ 5 سال پہلے گلابے نے جس کا سودا کیا تھا؟ کیوں یاد نہیں؟ نور جانی ہنستے ہوئے بولا، مگر چمپا بائی تم نے کوڑیوں کے مول سودا کیا تھا۔ گلابے بات کو بہت پچھتایا تھا، کہتا تھا کہ چمپا بائی دن دہاڑے لوٹ کے لے گئی، اگر کچھ دیر رک جاتا تو 5 کی بجائے 10-15 ضرور مل جاتے۔ ویسے ایمان کی بات ہے چمپا بائی، چھوکری ایک دم نئی تھی، پولسن بٹر کے مانند ڈبے میں بند تھی، ایک دم فرسٹ کلاس۔ چمپا نے اپنا ہاتھ رکھ کر میرا بازو دبایا۔ اس لڑکی نے نور جانی ہمیں بہت پریشان کیا، بہت ضدی نکلی۔ جانور کو بھی سدانا پڑتا ہے تب کھونٹے پر آتا ہے چمپا بائی، جتنا نگ اچھا ہوگا اتنی ہی قیمت زیادہ ہوگی، اتنے ہی اس کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں۔ آزاد پنچھی پنجرے میں بند ہو کے پھڑپھڑائے گا تو ضرور، بات کو تو خوب چہکی ہوگی، سونا اگلا ہوگا، سونا اس نے تمہارے لیے سیپی میں بند سچا موتی لے گئی تھی، جانے تو مت پوچھو کیسا ستایا اس نے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر نت کے ہی تم نے 10,000 سے کیا کم لیے ہوں گے، چھوکری ادھر آئی ادھر تمہارے ہاتھ میں چلی گئی۔ گلابے کا دل رجھ گیا تھا، کہتا تھا بس یار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسے گھر میں بٹھا لوں اور پوجا کرتا رہوں۔ وہ تو درمیان میں تم ٹپک پڑی اور گلابے کے کانوں میں سکے کھنکھنانے لگے، مجھے چکر آنے لگے۔ چمپا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ لڑکی مر گئی نور جانی، چمپا بائی نے آہستگی سے کہا۔ مر گئی؟ نور جانی کی آواز بیٹھ گئی۔ نہیں چمپا بائی مذاق مت کرو۔ ہاں نورے، چمپا اداسی سے بولی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہائے، نور جانی کرب سے بولا، اس لیے سالہ اپن نے یہ دھندا چھوڑ دیا۔ اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی چمپا بائی، گلابے بھی نہیں پنپا، سالے کو آہ لگ گئی۔ وہ لڑکی بہت معصوم تھی چمپا بائی، اپن کو پتہ نہیں سالوں نے کہاں سے اٹھایا تھا، ورنہ جی میں آئی تھی کہ چپکے سے اس کے گھر چھوڑاؤں۔ نور جانی کی آواز ڈوبنے لگی۔ کیا مطلب؟ یعنی نور جانی تمہیں معلوم نہیں کہ گلابے نے اسے کہاں سے اٹھایا تھا؟ تم تو بات کرنے یہاں ان کے ساتھ آئے تھے۔ وہ چھوکری بولے نے اٹھائی تھی چمپا بائی، جب چھوکری اٹھ کے آ گئی تب انہوں نے اپن کو بلا کر دکھایا۔ 500 روپے اپن نے بھی حرام کیے تھے، اپن نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ چھوکری اٹھانے کا کام اپن سے نہیں ہوگا، پر بات ایک ہی تھی، چھوکری اٹھ جانے کے بعد ان لوگوں کا ساتھ دینا بھی منہ کالا کرنا تھا، اپن نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چمپا بائی تم نے اپن کو بہت بری خبر سنائی۔ کیا بتاؤں نور جانی، اپنے دل میں بھی پھانس لگا گئی۔ بڑے بڑے لوگ دھن کی پوٹلیاں لے کر آئے، وہ تیار نہیں ہوئی، آخر چلی گئی نور جانی۔ چمپا نے میرا ہاتھ چھوڑ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اپنائیت سے کہا، کسی صورت سے تم اس کے گھر کا پتہ چلا سکتے ہو؟ اپن کو کیا معلوم، نور جانی یاسیت سے کہا، پھر چونک کر بولا، مگر چمپا بائی تم کو اس کے گھر سے کیا غرض؟ کیا اس گھر کی کوئی اور چھوکری کو نشانہ لگائے بیٹھی ہو؟ اپن تمہارا ساتھ نہیں دے گا، صاف صاف کہہ دیتا ہوں۔ نہیں نور جانی، ایسی بات نہیں، کچھ اور بات ہے، لیکن ہم پر شک مت کرو۔ بات یہ ہے کہ مرتے وقت فہمیدہ نے ایک وصیت کی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ مجھے اس کے گھر کا پتہ معلوم ہوگا، میری عقل پہ بھی پتھر پڑ گئے تھے، ہبڑ دبڑ میں نام پتہ نہیں پوچھ سکی، کسی طرح اس کے گھر کا پتہ چلا سکتے ہو تو ایک بھلائی کر دو، میرے دل کا بوجھ کم ہو جائے گا، میں اس کے باپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ نور جانی کچھ دیر سوچتا رہا، چمپا نے پھر اسے یقین دلایا کہ اس کی نیت صاف ہے۔ اب تو ایک ہی طریقہ ہے کہ میں بولے یا گلابے سے ملنے جیل جاؤں، سالے بتانے میں ہچر مچر تو بہت کریں گے، مگر کسی نہ کسی طرح پوچھنے کی کوشش کروں گا۔ 2-3 دن انتظار کرو چمپا بائی۔ میں انتظار کر لوں گی، میں خود جیل چلی جاتی ہوں، مگر وہ مجھے آسانی سے نہیں بتائیں گے، تم ان کے ساتھ رہ چکے ہو، شاید وہ لحاظ مروت کر لیں۔ رات کے 11 بجے تک نور جانی بیٹھا رہا، میں نے تکیے میں منہ چھپا لیا تھا۔ چمپا بار بار میری پشت پر ہاتھ رکھ کے تسلی دیتی اور ہمت کی تلقین کرتی تھی۔ چلتے وقت نور جانی کو خیال آیا تو اس نے میرے بارے میں پوچھا۔ چمپا نے ضرور کوئی اشارہ کیا ہوگا کہ نور جانی نے پھر کچھ نہیں پوچھا۔ چمپا اسے دروازے تک رخصت کرنے گئی۔ دروازے کے باہر اس نے میرے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا، ممکن ہے کچھ خیال کر لیا ہو، نہیں بتایا ہو کہ میں ایک بے حیا آدمی ہوں۔ نور جانی کو رخصت کرنے کے بعد چمپا آ کر میرے سرہانے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا سر نہیں اٹھایا تو اس نے کچھ دیر میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے ہاتھ کے لمس سے میرے جسم میں ابال آنے لگا، میں نے خود کو بہت روکا۔ چمپا نے میرا سر گود میں لے لیا تو میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، میں اس کی گود میں ہچکیاں لینے لگا۔ نہیں بیٹے روتے نہیں، وہ پھنسی ہوئی آواز میں بولی اور خود پھٹ پڑی۔ اس نے میرے پیروں پر سر رکھ دیا اور میرے ہاتھوں سے اپنے گالوں پر تماچے لگانے لگی۔ صبح ہوتے ہی چمپا سے کچھ کہے بغیر ہوٹل سے نکل گیا۔ جیل کے دروازے پر سنتری نے مجھے روک لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ جیل میں قیدیوں سے کس طرح ملاقات کی جاتی ہے۔ جب میں اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ کے کمرے میں پہنچا اور بولے یا گلابے سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے ہیل و حجت سے کام لیا۔ 2-3 دن بعد آنا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، تمہاری درخواست پر غور کر لیا جائے گا، مگر مجھے اس سے ابھی ملنا ہے۔ میں نے التجا کی، تمہیں اجازت کا انتظار کرنا ہوگا، وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سپرنٹنڈنٹ صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بڑا احسان ہوگا۔ میں نے اس کے منت کی، مجھے واپس مت کیجیے، مجھے بولے یا گلابے سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تم سے جو کہہ دیا تم نے سنا نہیں؟ وہ سختی سے بولا، سن لیا جناب، مگر مجھے بہت ضروری کام ہے، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ چلو کل 10 بجے آ جانا، جیل میں سختی ہو گئی ہے، قیدیوں سے ملنے کی درخواستوں پر جیلر صاحب خود غور کرتے ہیں، سمجھے؟ پھر مجھے جیلر صاحب سے ملوا دیجیے، میں نے تیزی سے کہا۔
اور ہم جو تم سے کہہ رہے ہیں، جاؤ کل آنا، اس نے دھتکانے کے انداز میں کہا۔ میں وہیں کھڑا رہا تو اس نے مجھے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ میں پھر بھی کھڑا رہا۔ سپرنٹینڈنٹ نے توجہ نہیں دی۔ میں مایوس ہو کر واپس ہو رہا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں راج کرشنا کا نام کوندا۔ میں پلٹ کے سپرنٹینڈنٹ کی میز پر لپکا۔ میں نے اسے فون کرنے کی اجازت طلب کی۔ کسے فون کرو گے؟ وہ بگڑے تیوروں سے بولا۔ میں راج کرشنا صاحب کو فون کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ڈپٹیشن پر کل ہی دلی سے بمبئی آئے ہیں۔ ویسے وہ مدارس کے بہت بڑے پولیس آفیسر ہیں۔ راج کرشنا، وہ حیرت سے بولا، تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگا، پھر اس نے فون میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے فون نمبر پوچھا تو اس نے فون اپنی طرف کھینچ لیا اور گھنٹی بجا کر سپاہی کو طلب کیا۔ سپاہی آیا تو اس نے بولے یا گلابے سے کسی کو بلانے کا حکم دیا اور مجھے سپاہی کے ساتھ کر دیا۔ میں نے سپاہی سے کہا کہ وہ صرف بولا کو بلا دے۔ سلاحوں کے پیچھے جب بڑی ہوئی داڑھی اور اوسط قد کا ایک تباہ حال شخص برآمد ہوا تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ تم بولا ہو؟ میں نے سلاحیں پکڑ کے بے قراری سے پوچھا۔ ہاں، اس نے زمین پر تھوک کے جواب دیا۔ بولا، دادا میں تمہارے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ پہلے میری بات سن لینا پھر جواب دینا۔ بات کرو، وہ برگشتگی سے بولا۔ بولا، دادا دور سے آ رہا ہوں، مایوس مت لوٹانا۔ کیا بم مارتا ہے؟ بیزاری سے بولا، کون ہے تو؟ بولا، دادا ذرا غور سے سنو۔ میں نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، آج سے 5 سال پہلے تم نے ایک لڑکی کو جس کا نام فہمیدہ تھا اغوا کیا تھا۔ گلابے نے اسے 5000 روپے میں چمپا بائی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ یہ سودا دادر کے ایرانی جوکر کے ہوٹل میں ہوا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ ہکلانے لگا۔ میں نے اس کی متغیر آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال دی۔ اپن نے کسی چھوکری کو اغوا نہیں کیا، تم کو کسی نے جھوٹ بکا ہے۔ اپن کا چھوکری کے دھندے سے کوئی ناتا نہیں۔ بولا، دادا تمہارا انکار بیکار ہے۔ وہ لڑکی مر چکی ہے، تم جیل میں ہو اور 5 سال درمیان میں گزر گئے۔ اور 5 سال درمیان میں گزر گئے ہیں، میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ میری کون تھی، لیکن وہ مجھ سے اتنی قریب ضرور تھی کہ میں تمہارا خون کر سکتا ہوں۔ میں اب بھی تمہارے جیل سے نکلنے کا انتظار کر سکتا ہوں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ میں یہاں تم سے صرف اتنا معلوم کرنے آیا ہوں کہ مجھے اس لڑکی کے گھر کا پتہ بتا کے اپنی زندگی کی ایک نیکی ضرور کر دو۔ میں فہمیدہ کا خون معاف کر دوں گا۔ اپن کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ وہ ہذیان بکنے لگا۔ تم سب کچھ جانتے ہو، بولا۔ میں تم سے کوئی بڑا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں۔ میری جیب میں چاقو ہے اور میں اتنا حوصلہ بھی رکھتا ہوں کہ فہمیدہ کے نام پر تمہارے جسم میں بھونک دوں۔ تم کسی طرف بھی بھاگو گے، میرا نشانہ خطا نہیں ہوگا۔ تمہارا ہر انکار بے سود ہے۔ میں سب کچھ جان کے یہاں آیا ہوں۔ اس کا گھر بتانے میں تمہارا کچھ نہیں جاتا۔ بولا، بتا دو، کسی پر ایک احسان کر دو۔ کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آیا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ وقت نکلا جا رہا ہے۔ بولا، دادا پتہ بتا دو، اپنی ماں اور بہن کے واسطے بتا دو۔ تمہارا کوئی خدا ہے تو اسی کے نام پر بتا دو۔ اپن اسے دادر سے اٹھایا تھا۔ خاصی دیر بعد اس کی روندی ہوئی آواز ابھری۔ وہ گوکل بلڈنگ میں رہتی تھی اور اس بلڈنگ کے ایک چھوکرے سے ملنے کبھی کبھی دادر کے پارک میں جاتی تھی۔ اپن بہت دنوں سے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ پھر ایک رات، میں صرف پتہ پوچھا ہوں، بولا، میں نے وحشت سے کہا۔ وہ گوگل بلڈنگ کے 3 مالے پر رہتی تھی۔ بھاٹیا ریسٹورنٹ کی پچھلی والی گلی میں یہ بلڈنگ ہے۔ اور وہ لڑکا جس کا تم ابھی ذکر کر رہے تھے، وہ اسی بلڈنگ کی کھولی میں اکیلا رہتا تھا، پڑھتا تھا اور کہیں کام کرتا تھا، مگر اس کے بعد اپن نے اسے دادر میں نہیں دیکھا۔ لڑکے کا نام اپن کو نہیں معلوم۔ پھر اپن نے دادر ہی چھوڑ دیا۔ میں نے سلاحیں چھوڑ دی۔ بولا کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میں تیزی سے اٹھ کر چلا آیا۔ بولا مجھے آوازیں دیتا رہ گیا۔ چند لمحوں بعد میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بھاٹیا ریسٹورنٹ پر جب گاڑی روکی تو مجھے اپنی خبر ہوئی۔ ہاتھ میں جتنے پیسے آئے میں اسے دیکھ کر سڑک پر بے تحاشا بھاگنے لگا۔ بھاٹیا ریسٹورنٹ کے پیچھے والی گلی میں آ کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا، چکر آنے لگے، پیر جواب دے گئے۔ سامنے گوگل بلڈنگ تھی، سانس قابو میں نہیں تھی، آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی دل کی حرکت بند ہو جائے گی۔ گوگل بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں نے جنگلہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سامنے سیڑھیاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ اوپر جاؤں یا واپس ہو جاؤں؟ ابا جان دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ان کا سامنا کس طرح کروں گا؟ کیا کہوں گا؟ گرتا پڑتا 3 مالے پر پہنچا تو آمنے سامنے والے دروازے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے دیر لگی کہ ادھر دستک دوں یا ادھر دستک دوں۔ ہمت کر کے ایک دروازے پر آہستہ آہستہ ٹہوکے مارے۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، صفدر زماں یہی رہتے ہیں؟ کون؟ کس کو مانگتا ہے؟ بوڑھی عورت نے شفقت سے کہا، صفدر، ہاں وہ ایک عمر رسیدہ آدمی، لمبے سے، مجھے بتایا ہے کہ وہ گوگل بلڈنگ کے 3 مالے پر رہتے ہیں۔ کیا برابر والے فلیٹ میں تو نہیں رہتے؟ گوگل بلڈنگ 3 مالہ، ہاں یہ ادھر ہی ہے، پر یہاں کوئی صفدر خان نہیں۔ برابر فلیٹ میں لطیف بھائی رہتا ہے، یہ فلیٹ میں داؤد بھائی اینک والا رہتا ہے۔ اور تم کدھر آ گیا بیٹا؟ اوپر نیچے کی کسی منزل پر صفدر خان نہیں رہتے؟ میری زبان میں لکنت آ گئی۔ ادھر بلڈنگ میں 8 فلیٹ ہے، ہم کسی صفدر خان کو نہیں جانتا۔ آپ لوگ کب سے رہتے ہیں؟ ہم کو 4 سال کے لگ بھگ ہو گیا۔ 4 سال پہلے اس فلیٹ میں کون صاحب رہتے تھے؟ میری آواز ڈوبنے لگی۔ آپ نے یہ فلیٹ کس سے لیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ صفدر ہاں ہی ہو جسے تم مانگتا ہے۔ بوڑھی عورت سر ہلا کر بولی، تم ایسا کرو، نچلے مالے پر مولوی اکرم رہتا ہے، وہ ادھر کا پرانا آدمی ہے، تم اس سے بات کر کے دیکھو۔
میں ڈگمگاتے قدموں سے نیچے اتر آیا۔ مولوی اکرم نماز پڑھانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کی نوجوان لڑکی نے مجھے باہر کے مردانے کمرے میں بٹھانا چاہا۔ میں زینے پر ہی بیٹھ گیا۔ لڑکی ضرور فہمیدہ، فروخ، فریال اور فربا کو جانتی ہوگی، مگر 5 سال گزر گئے، جب تو یہ بہت چھوٹی ہوگی۔ چشمہ لگائے ہوئے زیادہ عمر اور نورانی چہرے کے مولوی اکرم جلد ہی واپس آ گئے۔ سلام کے بعد جب میں نے انہیں اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لینے لگے۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم ان کے کون ہوتے ہو؟ میں ان کا عزیز ہوتا ہوں، میں نے نگاہیں نیچی کر کے کہا۔ وہ تو چلے گئے میاں، ان کو گئے ہوئے زمانہ ہو گیا۔ چپ چپاتے فلیٹ کی چابیاں گھر میں دے گئے۔ میں ہر جمعرات کو شاہ صاحب کے مزار پر جاتا ہوں۔ رات گزار کے واپس آیا تو چابیاں موجود تھیں اور گھر میں کوئی نہیں تھا۔ رات ہی رات تمام بچوں کو لے گئے، ضروری سامان کے سوا باقی تمام سامان بھی چھوڑ گئے۔ فلیٹ کو پگڑی پر بھی نہیں دیا۔ گھر آیا تو ایک پرچی اور مختار نامہ ہی سے کہہ لو رکھا تھا۔ میں نے 1 سال انتظار کیا، سامان کمرے میں بند کر کے فلیٹ کو پگڑی پر اٹھا دیا۔ اوپر داؤد بھائی رہتے ہیں، شریف آدمی ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جب صفدر ہاں واپس آئیں گے تو یہ اپنی دی ہوئی پگڑی واپس لے کر فلیٹ خالی کر دیں گے۔ پگڑی کی رقم میرے پاس امانت رکھی ہے۔ وہ اچانک کیوں چلے گئے؟ بس چلے گئے، غیرت مند آدمی تھے، چلے گئے۔ مولوی اکرم اداسی سے بولے، آئے ہوئے دیر نہیں ہوئی تھی کہ چلے گئے، اور ظالم بتا کے بھی نہیں گئے، مجھ سے بھی نہیں کہا، جسے روز بات کرتے تھے۔ بلڈنگ میں صرف ایک میں تھا جسے ملنا پسند کرتے تھے۔ وہ یہاں کیا کرتے تھے؟ آپ نے ان سے نہیں پوچھا وہ اپنا وطن چھوڑ کے بمبئی کیوں آ گئے تھے؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ کچھ نہیں کرتے تھے، دن بھر گھر میں رہتے تھے، کبھی باہر نکلتے تو لائبریری جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ موٹی موٹی کتابیں تھیں اور وہ تھے۔ موٹی موٹی کتابیں، لائبریری، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں مطالعے کا ایسا کوئی شوق نہیں تھا؟ کیا بتائیں میاں، بس کچھ مت پوچھو۔ مولوی اکرم رونا شروع ہو گئے۔ بتائیے، میں بہت دور سے انہی کی تلاش میں آیا ہوں۔ آپ ان کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں خدا کے لیے ہر بات بتائیے، میں نے عاجزی سے کہا۔ مگر آپ ہوتے کون ہیں ان کے؟ مولوی اکرم نے تشویش سے پوچھا۔ آپ ان کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے اتنے مضطرب کیوں ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ میرے عزیز ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے کہے بغیر چلے آئے تھے، بڑی مشکل سے مجھے ان کا پتہ چلا تو میں یہاں آیا ہوں۔ آپ ان کے کیا لگتے ہو بھلا؟ مولوی اکرم نے کریت کی تو میں نے ادھر ادھر کی رشتہ داری بتا کر انہیں ٹالنا چاہا۔ وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ ان کے اطمینان کے بعد ہی ممکن تھا کہ مجھے اپنے دوست کے نجی حالات بتائیں۔ باتیں کرتے کرتے اچانک انہیں نہ جانے اس رازداری کا خیال کیوں آ گیا تھا۔ ان کے بچے تو ٹھیک تھے؟ ہاں، سبھی ٹھیک تھے، مولوی اکرم آزردگی سے بولے۔ میں نے ایک ایک کا نام لے کر پوچھا تو وہ مجھے نظروں میں تولنے لگے۔ کہیں کہیں وہ بکھلا کر بولے، تمہاری ناک اور آنکھیں ان سے کتنی مشابہ ہیں، کہیں تم ان کے بچھڑے ہوئے بیٹے بابر سما تو نہیں ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ میں وہ نہیں ہوں، میں نے سر جھٹک کر کہا۔ مولوی صاحب اداس ہو گئے۔ تم چھپا رہے ہو؟ خیر میاں، مجھ سے چھپانے سے کیا حاصل ہوگا؟ وہ اپنے بیٹے بابر زما کو بہت یاد کرتے تھے۔ میرا خیال ہے مجھے اب تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ تم آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ ناشتہ پانی منگواتا ہوں۔ انہوں نے اپنی لڑکی ریحانہ کو آواز دے کر چائے وغیرہ کے لیے کہا۔ مولوی اکرم کے لہجے میں سرگرمی آ گئی تھی۔ آپ کچھ بتا رہے تھے؟ میں نے انہیں ٹوکا۔ ہاں بتا رہا تھا میاں، کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں؟ وہ چلے گئے تو اتنے دنوں بعد انہیں کوئی پوچھنے آیا ہے۔ صفدر اپنے ساتھ بہت سے دکھ لائے تھے۔ ان کا بیٹا گھر سے جا چکا تھا، ان کی بیوی مر چکی تھی، اور انہیں کچھ فکر نہیں تھی۔ دن بھر کمرے میں بند ہو کر کاغذات میں گرے رہتے تھے، نہ گھر کا ہوش نہ دنیا کی خبر۔ جو جمع پونجی لے کر آئے تھے اسی پر گزارا کر رہے تھے۔ بچے نیک تھے، یوں کہو انہیں نبھا رہے تھے، مگر ان کے پاس کیسے کاغذات تھے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ نہ جانے کہاں سے ردی کی دکان سے کچھ کرم کردہ کاغذات لے آئے تھے۔ نامعلوم زبان میں ان پر آڑے ترچھے نشان بنے ہوئے تھے، جنہیں سمجھنے کے لیے وہ موٹی موٹی لغات استعمال کرتے تھے۔ صبح شام بس ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ وہ کاغذات سیاہ کرتے رہیں یا ان پر جھکے رہیں جیسے ان میں کوئی خزانہ چھپا ہو۔ پہلے تو میں سمجھا کہ کیمیا بنانے کا کوئی نسخہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے۔ بار بار پوچھتا تھا، برادر عزیز کبھی باہر نکل کے دیکھا کرو، کیا ہر وقت ان بسیدہ کاغذوں میں گھسے رہتے ہو؟ سنتے تھے اور مسکرا کر خاموش ہو جاتے تھے۔ ایک دن میں نے ان کے آگے سے کاغذات اٹھا لیے، ہاں سے ناراض ہو گئے۔ میں نے جلدی واپس کر دیا، بات کو میں نے احتیاط رکھی۔ ایک دن کچھ مزاج خوشگوار تھا، شاید کوئی نکتہ ہاتھ آ گیا تھا۔ میں نے ڈر ڈر کے پوچھا، جوش میں کہنے لگے، میاں مولوی اکرم، یہ خزانہ ہے، یہ کاغذات، ان کی قدر میں ہی جانتا ہوں، ان میں دنیا بھر کی دولت چھپی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، ہٹائیے بھی صفدر میاں، آپ نے زندگی کیوں ان کاغذوں کے پیچھے ہلکان کی ہوئی ہے؟ بچوں کو دیکھیے، فہمیدہ بڑی ہو رہی ہے۔ واپس آتے ہوئے مجھے کوئی جلدی نہیں تھی، نہ ذہن پر کوئی بوجھ تھا، نہ سینے میں آگ لگ رہی تھی، نہ ٹانگوں میں تھکن کا احساس تھا۔ جدھر منہ اٹھتا ادھر چلتا رہا۔ اسی طرح رات ہو گئی، مگر میرے قدم نہیں رکے۔ کسی جگہ ایک سپاہی نے مجھے پکڑ لیا، وہ نہ جانے کیا کیا اول فول بکتا رہا، گالیاں دی، جھڑکیاں دی۔ میں نے کچھ نہیں کہا تو اس نے ملائمت سے پوچھا، کدھر رہتا ہے؟ میں نے پتہ نہیں کیا جواب دیا کہ وہ میری جیبیں ٹٹولنے لگا۔ ہائیں چاقو نتی، تجھے تھانے چلنا ہوگا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر جب اس نے میرا جسم ٹٹولا اور اس کے ہاتھ مالا کے دانوں سے ٹکرائے تب مجھے ہوش آیا۔